أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پیارے نبی نے فرمایا میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو عرس نہ بنانا۔ آج تو اور کسی بابے کا میلہ کیسے لگے گا؟ جب اللہ کے نبی کی قبر پہ آ کے آپ کا عرس نہیں بنایا جا سکتا تو کسی اور کا کیسے بنایا جائے گا؟ جب پیارے نبی کی قبر پہ چادریں نہیں چڑھ سکتی اور کسی کی قبر پہ کیسے چڑھے گی؟ جب نبی کی قبر پہ سجدے جائز نہیں ہے، نبی کی قبر کا طواف جائز نہیں ہے، تو اللہ کی قسم لال شہباز قلندر کی قبر کا طواف بھی جائز۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سیدنا ابو ہریرہ امت کے لیے بیان کرتے ہیں، سنیے۔ پیارے نبی نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، رواہ احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ عید نہ بنانا، میلہ نہ لگانا، عرس نہ لگانا، اکٹھ نہ کرنا۔ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو عرس نہ بنانا۔ آج تو ہر گلی میں عرس ہے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی گلیوں میں گھومیے، آپ کو ہر ایک کلومیٹر کے بعد کوئی نہ کوئی بابا جی نظر آ جائے گا، کوئی نہ کوئی شاہ جی نظر آ جائے گا۔ کہاں کسی کا عرس، کہیں کسی کا عرس، کہیں کسی کا عرس۔ وہ عرس بنانے کے لیے لوگ انڈیا والے انڈیا سے چل کے پاکستان آ رہے ہیں، پاکستان والے انڈیا پہنچ رہے ہیں۔ کروڑوں روپے غریب عوام کے خون کی کمائی وہ ان درباروں کے نظر کی جا رہی ہے۔ میں اللہ کے لیے درد کے ساتھ چھیڑنا مقصود نہیں، طنز کرنا مقصود نہیں، محبت، درد اور پیار کے ساتھ سوال کرتا ہوں، کائنات کے سارے پیروں، بزرگوں، فقیروں کی قبر کیا محمد کریم کی قبر کے برابر ہو سکتی ہے؟ افضل ہے ساری قبروں میں پیارے نبی کی قبر۔ ارے کوئی تو دفن ہوا بغداد کی گلیوں میں، کوئی دفن ہوا بریلی کی گلیوں میں، کوئی دفن ہوا تھانہ بھون کی گلیوں میں، کوئی دفن ہوا ملتان کی گلیوں میں۔ جہاں میرے پیارے حبیب دفن ہوئے اللہ نے اس کو جنت بنا دیا۔ وہ ریاض الجنہ میں دفن ہوئے، پیارے نبی کے حجرے سے لے کر آپ کے منبر تک، آپ کی زندگی کے اندر اس جگہ کو اللہ نے جنت کا باغ قرار دیا۔ سب سے پیاری قبر پیارے نبی کی ہے۔ اب سوچئے اللہ کے لیے، جب نبی کریم کی قبر پہ میلہ نہیں لگ سکتا تو کسی اور بابے کی قبر پہ لگ سکتا ہے؟ عقل والو، عقل مندو، اس عقل کو استعمال کر کے سوچو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، تو اور کسی بابے کا میلہ کیسے لگے گا؟ جب اللہ کے نبی کی قبر پہ آ کے آپ کا عرس نہیں بنایا جا سکتا تو کسی اور کا کیسے بنایا جائے گا؟ جب پیارے نبی کی قبر پہ چادریں نہیں چڑھ سکتی اور کسی کی قبر پہ کیسے چڑھے گی؟ جب نبی کی قبر پہ سجدے جائز نہیں ہے، نبی کی قبر کا طواف جائز نہیں ہے، تو اللہ کی قسم لال شہباز قلندر کی قبر کا طواف بھی جائز نہیں ہے۔ یہ پیارے نبی کی تعلیم ہے۔ تم نے کلمہ میرے رسول کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کلمہ پڑھا ہے اسی کی بات تمہیں سناتا ہوں۔ وہ اپنی قبر کے بارے میں کہہ کر جا رہے ہیں لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، میلے کی جگہ نہ بنانا، عرس کی جگہ نہ بنانا، اکٹھ کی جگہ نہ بنانا، بلکہ کیا کرنا؟ وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، جہاں کہیں ہو تم وہاں سے درود پڑھو، اللہ کے ملائکہ تمہارے درود کو مجھ تک پہنچا دیں گے۔ آج تو ڈائریے جندریے چھپی ہوئی لوگوں کی جیب میں ہے، آج وہاں میلہ ہے، کل وہاں میلہ ہے، آج اس بابے کا عرس ہے، کل اس بابے کا عرس ہے۔ صرف عرس نہیں منایا جاتا، بابا جی کی قبر کو عرق گلاب سے غسل بھی دیا جاتا ہے۔
وہ کہتے ہیں جی یہ کیا ہے؟ پوچھا ایک ملنگ سے یہ کیا ہے؟ یہ بابا جی کی شادی ہے، کڑی دے بھی کہو کتھے جدھر ویاہ کرن دے ہو وہ کتھے؟ کہاں یہ تو فوت ہو گیا؟ کہا بس یہ اوپر اوپر سے فوت ہوا، حقیقت میں یہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے، اور آج بابا جی کی شادی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ کی قبر پہ جا کے یہ کچھ کیا جو تم اپنے بابوں کی قبروں پہ کر رہے ہو؟ درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ راہ توحید کا راہی بنانے کے لیے ایک سوال کرتا ہوں، چھیڑتا نہیں ہوں، طنز نہیں کرتا ہوں، کسی کو جلانا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے پیارے بھائی دین بند ہو چکا ہے محمد کریم کی زندگی میں۔ آپ کی وفات سے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم کا حکم جاری ہو چکا، دین کمپلیٹ ہے۔ اگر یہ قبروں پہ آ کے میلے لگانا، یہ پیروں کی شادیاں کرنا، یہ باپوں کی قبروں کو دھونا، ان کی چادروں کو تبدیل کرنا، ان کی تاریخیں فکس کرنا، ان پہ آ کے عرس لگانا دین تھا، تو کیا مصطفیٰ نے سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء کی قبر پہ یہ سب کچھ کیا؟ کیا میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے حجرہ عائشہ میں آ کر یہ سب کچھ کیا؟ کیا فاروق اعظم نے مصطفیٰ کی قبر پہ یہ سارا کچھ کیا؟ کیا عثمان غنی نے کیا؟ کیا سیدنا علی نے کیا؟ کیا سیدنا حسن نے کیا؟ کیا سیدنا امیر معاویہ نے کیا؟ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور جتنی ان کو رسول اللہ سے محبت تھی کائنات میں کسی اور کو ہو سکتی؟ جہاں کہیں ہو وہاں سے درود پڑھو، تمہارا درود پیارے حبیب فرما رہے ہیں تم کہیں بھی ہو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ حدیث ایک مسئلہ اور یہاں سمجھا رہی ہے، جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، تو جملہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ تم جہاں بھی درود پڑھو گے میں سن لیتا ہوں، میں تو وہاں موجود ہوتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم درود پڑھو جہاں کہیں ہو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ کیا معنی؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں دفن ہے، آپ کی قبر جنت کا باغ ہے، آپ برزخ کے جہاں کے اندر ہے، دنیا سے رشتہ ختم ہو چکا ہے، تمہارا درود اللہ کے ملائکہ مجھ تک پہنچاتے ہیں، میں ہر جگہ پہ حاضر ناظر موجود نہیں ہوں۔ کاش ان احادیث کو ہم نیوٹرل ہو کے سمجھیں، کاش ان احادیث کو، احادیث رسول کو، فرامین رسول کو نیوٹرل ہو کر سادگی سے سنیں اور اپنے عقیدوں کو حدیث کے مطابق کرتے جائیں۔ ہلاکت اور بربادی کب ہوتی ہے؟ جب انسان عقیدہ پہلے بناتا ہے، دلیل بعد میں ڈھونڈتا ہے، پھر یہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور جب انسان حدیث کو سنتا ہے، فرمان مصطفیٰ کو سنتا ہے، قرآن کی آیت کو سنتا ہے، سن کر عقیدہ بناتا ہے، یہ ہدایت کی راہ کا راہی ہے، اور یہ ضرور اللہ کی رحمت سے ہدایت کو پالے گا۔ تو عقیدہ بنا کر دلیل تلاش نہ کیجئے، دلیل سن کر اپنے عقیدے کو ٹھیک کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے، اللہم، یہاں تو اپنی قوم کو منع کیا نا، صحابہ کرام کو منع کیا، اپنی امت کو منع کیا، اب یہاں اللہ کے نبی دوسرے فرمان میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وہ سنیے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دینا، وثن نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ پیارے نبی منع فرما رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے، اے قبروں پہ سجدے کرنے والوں، اے قبروں کا طواف کرنے والوں، اے قبروں کو عرق گلاب سے غسل دینے والوں، اے قبروں کو ریشمی چادروں سے ڈھانپنے والوں، اے قبروں کی پوجا کرنے والوں، اے قبروں
کی طرف منہ کر کے حالت نماز اور حالت قیام میں کھڑے ہونے والوں، اے قبروں کی طرف خشوع سے خضوع سے روتے ہوئے گھٹنوں پہ چلتے ہوئے آنے والوں، یہ قبر مصطفیٰ کے بارے میں مصطفیٰ کی تعلیم، آپ کی دعا کیا ہے؟ اللہم لا تجعل قبری، اے اللہ میری قبر کو نہ بنانا وثن نہ بنا دینا، بت نہ بنا دینا، لوگ اس کی عبادت کی طرف نہ دوڑیں۔ میں پھر آپ سے ادب و احترام سے سوال کرتا ہوں، یہ مصطفیٰ کی قبر، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی پیاری آرام گاہ، جب اس کو سجدے، اس کی پوجا، اس کے لیے رکوع و طواف، اس کے لیے نظر و نیاز، اس کے لیے رکوع، اس کے لیے قربانیاں، اس کی عبادت والے معاملے نہیں ہو سکتے، تو دنیا کے اندر کوئی ایسا بابا نہیں ہے جس کی قبر مصطفیٰ کی قبر سے پیاری ہو اور وہاں پہ یہ عمل ہو۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ ہم صرف صحیح حدیث کو بیان کریں، من گھڑت روایات، موضوع روایات، ان کو احادیث رسول نہ کہیں، ان کو بیان نہ کریں۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ، وہ اپنی بیٹھک، وہ اپنی جگہ آگ کے اندر بنا رہا ہے۔ جو جان بوجھ کے، اسے یقین نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، بس اپنی بات کو منوانے کے لیے، جی حدیث میں آیا ہے، پیارے نبی کا فرمان ہے، موضوع، من گھڑت، جھوٹی روایت، اس کو حدیث رسول کہنا اور پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا، یہ بہت بڑی ہلاکت کا دروازہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ اپنا ٹھکانہ آگ کے اندر بنا لے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله